اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے امر یعنی حکم کو فرمایا اس میں خیانت کر دوں کہ شعیب علیہ السلام نو انہوں نے یہ سمجھا کہ شعیب علیہ السلام ساڑھے نال رل جان گے، مال دولت دے پیچھے لگ جان گے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مینوں نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مال بھی دیتا ہے، اللہ نے مینوں دولت بھی دیتی ہے اور منصب عطا فرمایا ہے، خیانت میں نہیں مطلب کراں گا۔ اور فرمایا کہ میرے مسلمان بھائی کہ فرمایا میری قوم ہرگز ایسا تمہیں میری عداوت پر فرمایا نہ فرمانی پر یہ نہ پہنچے کہ نقصان ہو کہ تمہیں عذاب پہنچے تم کو۔ فرمایا کہ قوم نوح یا قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط تم سے کچھ اور نہیں اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے۔ فرمایا اسی کی طرف بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے، جس طرح پہلیاں قوماں تے عذاب آیا سی، نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، انہاں تے عذاب آیا کہ تیرے تاڈے تے بھی عذاب نہ آ جاوے۔ میری طرف توجہ کر لو، میری طرف رجوع کر لو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ یعنی آپ نے اپنی قوم سے فرمایا میری قوم میری مخالفت عداوت نہ کرو، ادھر تاڈے تے عذاب نہ آ جاوے۔ اگر تم اسی طرح میری طرف عداوت قائم رکھو گے تو اسی طرح تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جیسے نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوگی، ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہا، اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی تباہ و برباد ہوگی، بستیاں تباہ ہوگی برباد ہو گئی۔ کہ میرا حکم مان لو کہ تاڑے تے عذاب نہ آ جاوے، تم اپنے تمام جرائم کو چھوڑ دو، کہ اپنے گناہوں چھڑ دیو، اپنے جرموں چھڑ دیو، توبہ طائب ہو جاؤ کہ کدھر تاڑے تے عذاب آ جاوے، اللہ دی طرف رجوع کر لو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو تواڈے واسطے مغفرت طلب کراں، میں معافی منگا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم جے، اللہ دی رحمت بہت بڑی جے، مایوس نہ ہو۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ فرمائی، انہوں نے کہا کہ یا شعیب علیہ السلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری بہت سی باتیں ہیں، بے شک ہم تمہیں اپنے میں بہت کمزور دیکھتے ہیں، اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں فرمایا پتھراؤ کر دیا ہوتا اور ہماری نگاہ میں تمہاری کچھ عزت نہ ہوتی۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام تسی بڑے کمزور ہو، ساڈے قبیلے دے وچوں نام دے تے اسی تواڈے تے پتھر مار دے، پتھراؤ کر دے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کی زبان میں کلام فرمایا، لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی باتوں سے سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ان کی کانوں میں پردے چھا گئے تھے، اور شعیب علیہ السلام کو استغفر اللہ یہ کام تر سمجھنے لگ گئے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگ گئے۔ اور شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ میری نبوت تے ایمان لایا ہو، اللہ دی صرف عبادت کرو، مال کھو کے نہ کھاؤ اور راہ نہ بند کرو، مال کمی کر کے نہ دیو، ناپ تولج۔ فرمایا کہ آپ کو قوم نے آپ کو کہا کہ تم ہمارے قبیلے سے ہو، تمہارا خاندان ہمارے نزدیک عزت اور احترام والا ہے، تمہاری عزت ہمارے نزدیک کچھ نہیں اور نہ ہی کوئی تم اتنے بہادر ہو، ہم تو صرف تمہیں خاندان کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، ورنہ ہم تم پر پتھراؤ کرتے استغفر اللہ اور تمہیں ہلاک کر دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کیا تم پر میرا کنبہ کا دباؤ ہے اللہ سے زیادہ ہے، اور تم اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، بے شک جو تم کرتے ہو وہ میرے نزدیک رب کے حد تک قدرت میں ہے۔ کہ شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تاڑی بڑی بے وقوفی ہے، حماقت ہے کہ تسی خاندان دی وجہ تو میری عزت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ دے حکمہ دی نافرمانی کرتے ہو، اور میری حفاظت تے فرمایا اللہ نے کرنی ہے، میں تے اللہ دی رضا تے ہاں، میں تاڑیاں دھمکیاں تو میں تاڑے ڈرام تو بالکل نہیں ڈرنا جے۔ انہوں نے بڑا تکبر کیتا کہ آپ کی قوم بہت متکبر تھی، جڑے بڑے بڑے سردار بنے ہوئے سی،
وہ سارے جمع ہو گئے اور کہنے لگے شعیب علیہ السلام کا صاحب ہے، تمہیں تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے کہ جڑے تاڈے نال رل گئے نے مسلمان ہو گئے نے انہاں نوں اسی تاڈے نال ہی بستی دے وچ علاقے چوں کڈ دیاں گے کہ جڑے قوم دے بڑے سربراہ بنے ہوئے سی کہنے لگے ہمارے دین پر آ جاؤ استغفر اللہ کہ شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے ساڈے نال رل جاؤ کہ فرمایا تمہارے ساتھ مسلمان جو بھی ہیں ہمارے دین پر آ جائیں کہ ہر نبی دا مذہب یاد رکھو اسلام ہے۔ فرمایا کہ اگر واقعی بیزار ہو ضرور ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے تمہارے دین میں آ جائیں اور کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کی دھمکیوں کی بالکل پرواہ نہ کی اور انہیں جواب دے دیا، فرمایا کہ میں تمہاری طرف آ جاؤں۔ آپ نے قوم کو ڈرایا، بڑا سمجھایا، لیکن یہ باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ظالموں پر ایک آواز بھیجی، صبح اپنے گھر میں گھٹنوں کے بال پڑے، گویا وہاں تھے ہی نہیں اور مدین جیسے دور ہو سمود کہ اللہ تعالیٰ نے نہ عذاب بھیجا ان ظالمہ تے عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا امر آ جاتا ہے نا میرا حکم ہو جاتا ہے، فرمایا ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے آواز نکالی اور یہ سب کے سب کیا ہے مر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی، جب آپ نے زوردار گیجدار اونچی آواز نکالی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز کٹیا بولے، فرمایا موتو مر جاؤ، تو ہر ایک کی روح نکل گئی، اپنے اپنے گھر میں سب الٹے اونٹے فرمایا پڑے ہوئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے، سارے سارے مر گئے۔ قوم مدین کو ایسا عذاب دیا گیا جیسے قوم سمود کو عذاب دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو امتوں کو ایک جیسا عذاب نہیں دیا سوائے شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم کے، ان دونوں قوموں کو زوردار آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ اور جڑی دوسری قوم سی شعیب علیہ السلام دے کول اصحاب ایکا، فرمایا انہوں نے بھی جھٹلایا، فرمایا جھٹلایا ایکا نے بھی رسولوں کو، جب انہیں شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم غیر الہی سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے رسول امین ہوں اور اللہ سے ڈر جاؤ، میری پیروی کرو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا کہ میری پیروی کرو، اللہ تو ڈر جاؤ، میں کوئی اجر نہیں تھوڑے کو منگنا وا، ناپ تولے کمی نہ کرو، مال گھٹا کے نہ دو، کیونکہ اے دوویں قوماں دا ایکو ہی کام سی، ناپ تولے کمی کرنا، لوٹ کے کھانا اور راہ روکنا اور فتنہ تے فساد پھیلانا، کہ میں تانوں سمجھا رہا وزن وچ کمی نہ کرو، باز آ جاؤ، اللہ دی عبادت کرو، نہیں تے تاڈے تے عذاب آ جانا جے۔ انہاں نے نہ منیا اور فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نو انہاں نے چیلنج کر دیتا کہ ٹھیک ہے جیڑا عذاب آندا ہے آوے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو بھی اسی طرح سمجھایا جس طرح مدین والوں کو سمجھایا تھا، تو شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے ٹھیک ہے جو آتا ہے عذاب آئے۔ آپ علیہ السلام نے قوم کی طرف جب بےہودگی دیکھی تو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا، انہیں بالکل شرم نہ آئی، شعیب علیہ السلام کو استغفر اللہ جھوٹا کہنے لگے اور جھوٹا کہہ رہے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا پھر اب تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر کیسا عذاب آتا ہے۔ جب انہوں نے کہا اللہ بھیجے عذاب اور ہماری ہلاکت ہو، ہماری تباہی ہو، ہماری بربادی ہو، ہم دیکھتے ہیں کیسے آتا ہے۔ فرمایا جب انہوں نے بار بار شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی ادبی کی، جھٹلایا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، 7 دن تک اللہ نے ان سے ہوا کو روک لیا اور ریت کو مسلط کر دیا، ان کا دم گھٹنے لگا اور انہیں کوئی سایہ نہ پہنچا اور عذاب میں گرفتار ہو گئے، پریشان ہو کر جنگل کی طرف نکل گئے اور ان پر اللہ نے ایک بادل پر سایہ کر دیا جس سے انہوں نے خوب ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور ایک ہوا چلی،
انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے ہمیں سکون مل گیا. تو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آگ کی بارش برسنے لگی جس سے سب جل کر راکھ ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے, ان کا نام و نشان مٹ گیا, کیونکہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو چیلنج کیتا سی. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عذاب بھیجا اور تباہ و برباد ہو گئے اور آگ دی بارش ہوئی. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ہر طرح دے گناہاں تو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو مزید آقا علیہ السلام دے بیان پر بیان کراں گا کہ جڑے لوگ رستہ روک لیندے نے اور نجائز قبضہ کر لیں.